تماشا گھر اقبال مجید کا افسانہ ہے۔ امید ہے ضرور پسند کریں گے۔ اس کا پہلا لائن اس طرح سے شروع ہے: جو کچھ ہوا وہ آخر ہوا کیسے؟ میں اپنے باہری کمرے کے دروازے پر کرسیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ سامنے کھلا میدان تھا، وہ مشرق کی طرف سے آئی تھی، بس ایک پرچھائی سی۔ کوئی چیز کب کیسی نظر آتی ہے، یہ بات کیا دیکھنے والے خود اپنی حالت پر منحصر نہیں؟ یہ سب تو میں اب بتا سکتا ہوں کہ وہ کوئی 30 برس کے آس پاس کی رہی ہوگی۔ میلے بال، گھیردار گھاگھرا، اس میں کچھ پیوند، کچھ نازک سا ناک نقشہ، رنگ سانولا جس کا نمک غالباً سخت کوش زندگی سے اڑا دیا تھا۔ میں اس وقت اپنی زندگی کے ایسے مرحلے میں تھا جب سچ پوچھا جائے تو مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہی تو وہ منحوس لمحہ تھا جب میں اپنی جان دے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنی تسلیم شدہ سچائی اور اپنے فیصلوں کے ساتھ اس دیو قامت ڈیم کی تعمیر میں مصروف سیکریٹری اور عملے کے درمیان اپنی ملازمت کو نہیں نبھا سکوں گا۔ میں ایک انجینئر تھا اور ایک سسٹم کے تحت مجھے دوسروں کے ساتھ، جن میں میرے افسران بھی تھے، معاونین بھی تھے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سارے ساتھی یہ جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں، مگر وہ اس کام کو اس طرح کرتے تھے جیسے وہ ان کی پیشہ وارانہ ضرورت کا ایک جائز حصہ ہو۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ان معاملے میں قصور میرا تھا یا دوسروں کا۔ بہرحال اتنا تو طے ہے کہ اچھے اور برے کی تفریق کرنے کے لیے میرے اپنے کچھ معیار تھے، اور میں ایسی ایمانداری کو ایمانداری اور بے ایمانی کو بے ایمانی جانتا تھا۔ مجھے سکھائی گئی تھی چھوٹے قد کا ایک سینئر انجینئر جو پہاڑی تھا اور میرے دلیلوں پر ترس کھا کر مجھ پر مہربان رہا کرتا تھا، کئی بار مجھے سمجھا چکا تھا کہ ایماندار رہنا دراصل ایک مجبوری ہے اور لوگ عام طور پر ایماندار اس لیے رہا کرتے ہیں کہ انہیں بے ایمانی کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ بہرحال بات بہت بڑھ چکی تھی۔ برے دن قریب آتے ہیں تو بچ نکلنے کے سارے راستے پہلے ہی بند ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بات خاصی قوت حاصل کر گئی تھی کہ میں راستے کا روڈ بننا جا رہا تھا۔ پھر اس روڈ کے ہٹائے جانے کے سازشوں کے جال کچھ اس قدر تنگ ہو گئے تھے کہ مجھے لگا کہ یا تو مجھے خود ہی مر جانا چاہیے یا پھر یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کسی دن میرے دروازے کی کال بیل بجے، میں دسترخوان پر سے نوالا چھوڑ کر دروازے پر آؤں جہاں 2-4 اجنبی لوگ میرے منتظر ہوں اور مجھے کسی انتہائی معقول بہانے سے کسی ویرانے میں لے جائیں اور وہاں مجھے ذبح کر کے اس طرح ڈال دیں کہ میری شناخت میں ہی خاصا وقت لگ جائے، کیونکہ اب معاملہ کی رفتار خاصی تیز بھی ہو چکی تھی۔ ہر روز کوئی نئی ذلت، کوئی نیا بکھیرا اور کوئی نئی وارننگ سامنے ہو رہا تھا۔
یہ درست ہے کہ میرا باپ ہر بار مجھے خط میں کسی نہ کسی بہانے اس کثیر رقم کی مجھے یاد دلا رہا تھا جو اس نے قرض کے طور پر میرے تعلیم کے لیے وقتاً فوقتاً بڑی جوڑ توڑ کے ساتھ حاصل کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ساری مالی معاملات اب چٹکی میں بجانے میں حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ دراصل میرے ساتھی بڑے چالاک تھے۔ پیسہ تو سب کو ہی اچھا لگتا تھا، لیکن اس کے اصول والوں وہ خود نہ بن کر مجھے آگے کر دینا چاہتے تھے۔ میں اتنا منجھا ہوا تو تھا نہیں۔ پھر گوپال انجینئر کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس کو اینٹی کرپشن والے عملے نے کیسا رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ تھانے میں داروغہ نے آب خوری میں اپنا پیشاب گوپال کے پینے کے لیے دیا تھا۔ وہ تو آب خور گوپال کے منہ میں لگا بھی دیتا۔ جب 10,000 نقد گنوا لیتے تب آب خورا پھینکا۔ حرام کا پیسہ کس طرح لیا جائے اور لین دین میں خود کو محفوظ رکھ کر دوسرے کو کس طرح اس رکن سے ترکیبوں سے ذریعہ بنایا جائے، دراصل اسی عیاری پر وہاں کے سارے کھیل کا دار و مدار تھا۔ میں وہاں اپنے ہم پیشہ لوگوں کے درمیان نرم چارہ سمجھ کر طاق لیا گیا تھا۔ مجھے تو وہاں زمین پر چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری پہلی اولاد لڑکی تھی، مشکل سے 5 برس کی ہوگی۔ انہی دنوں تار آیا کہ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ دلیوری میں دکھایا جائے، کیونکہ رپورٹ بڑی تشویشناک تھی۔ میں تو خوابوں میں دیکھنے بھی لگا تھا کہ وہ اندھی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بھی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں سب چھاڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بات میری ساتھیوں نے شاید پہلے ہی تاڑ لی تھی، کیونکہ مجھے تھوڑا بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کے بڑے سے بڑے انجینئر، بابو ٹھیکیدار اور ان ٹھیکیداروں کے زور پشت آدمی سب ایک لڑکی میں کیونکہ ٹھیکیدار اور ٹھیکیداروں کے زور پست آدمی سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، کیونکہ کھیل کروڑوں کا تھا۔ 10-20 جانوں کی وقعت ہی کیا تھی۔ وہ سب مجھے اچھی طرح تاکے ہوئے تھے۔ مجھ تک بڑی ہوشیاری سے یہ خبر کئی بار پہنچائی جا چکی تھی کہ اگر خیر چاہتا ہو تو کبھی بھاگنے کے لیے خواب میں بھی نہ سوچو۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر پولیس نے زبردستی مجھے اپنے بیت الخلا کی غلیظ ہانڈی کھلانے کی دھمکی دے کر 10,000 بھی مانگ لے تو میں کیا کروں گا؟ میں تو خوف کے مارے اپنی تنخواہ کا لفافہ بھی کثیر سے لیتے ہوئے ایک بار کانپ جایا کرتا تھا کہ خدا جانے اس میں کیا ہو اور باہر نکلتے ہی مجھ پر کیا گزرے۔ باہری کمرے کے دروازے پر تنہا کرسی ڈالے بیٹھا میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر جو کچھ گزرا اسے یاد کرتے ہوئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ میں کھلی فضا میں سانس کیسے لے رہا ہوں۔ مجھے تو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ کیسے شرمناک صورتحال تھی۔
ایسے پرآشوب دنوں میں جب کہ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی مرضی سے اپنی جان دے دینے کے لیے در پہ تھا، انہی دنوں مجھے خود کی جان بچانے کے لیے کیسی کیسی جاں فشانی کرنی پڑی تھی۔ بہرحال ایک معمولی سا کاغذ جو اس کے گندی سی اوڑھنی کے ایک پلو میں باندھا ہوا تھا، اس کے مدد سے یہ تصدیق تو ہوئی کہ وہ کسی علاقے کی ہے اور پہلے کسی زمین پر آباد تھی۔ جب ہلچل بڑھی تو ظاہر ہے کہ میڈیا والوں کو سن گن لگ ہی گئی۔ بس انہیں دھیرے دھیرے بال کی کھال تک ادھیڑ کر پھینک دی۔ نام رام دائی تھی، وہ شوہر کا نام منسار رام تھا۔ یہ تو اس کاغذ سے ہی پتہ لگ چکا تھا۔ کاغذ نے یہ بھی افشا کر دیا تھا کہ زیر تعمیر ڈیم کے سلسلے میں سرکار کی جانب سے خالی کرائے جانے والے علاقے میں سے ایک چھوٹی آبادی والے گاؤں میں اس کی بھی جھونپڑی تھی۔ میڈیا والوں نے سراغ پا کر دیکھتے ہی دیکھتے اس مختصر سے گاؤں کے مکھیا تک کو ڈھونڈ نکالا۔ اخباروں میں سرخیاں چل پڑی۔ ظاہر ہے کہ مکھیا نے سچ بولنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، صاف صاف بیان کر دیا۔ رام دائی کا شوہر جنگل سے لکڑیاں بٹورتا تھا کہ ایک دن کسی آدم خور شیر کا لقمہ بن گیا۔ صرف ایک طرف کا آدھا ہاتھ جس میں 6 انگلیاں تھیں ملا تھا، جس سے گاؤں والوں نے منشا رام کی شناخت کر لی تھی۔ تبھی وہ زور زبردستی گاؤں والوں کے اس علاقے سے بے دخلی کا پرشور کام بھی عمل میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اخباروں نے یہ گڑیاں ملائیں تو دوسرے میں روز بڑے بڑے انگریزی اخباروں میں وہ جماعتیں سرگرم ہو گئیں، جن کا خیال تھا کہ اربوں کی لات سے بنائے جانے والے ڈیم دراصل غریب دشمن تعمیر ہیں۔ اس طرح کے ترقیاتی اقتدار سے بڑے دولت مند کسانوں نے موٹے صنعت کاروں کی بھری ہوئی تھیلیوں کو زیادہ بھرنے کے علاوہ سرکار کا دوسرا کوئی منشا نہیں ہے۔ وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کام غریبوں اور ناداروں کو بے گھر اور بے سہارا کر کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے تحفظ اور ان کی اصلاح سے متعلق تنظیموں نے تو میرا جینا ہی حرام کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے ہر بات کی وجہ خود پولیس کو بھی مجھ سے ہی درکار تھی، اس لیے میرا ان کی حراست میں پہنچ جانا درست ہی تھا۔ ایسے ہی کسی فعال میں تنظیم کی خواتین اور دروازے کی تکلیف وہ سفر کر کے اس کے علاقے میں جب مجھ تک ایک روز پہنچ گئی، انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے کہ میں کنہرے میں بند کوئی بھیڑیا ہوں، تو اس وقت کی بے بسی یاد آ جانے پر آج بھی میں تلملا جا کر رہ جاتا ہوں۔ مجھے اب بھی یہ تو یاد نہیں کہ ان خواتین نے مجھ سے کتنی بار ملاقات کی، لیکن ان کے سوالات مجھے غصے اور شرم سے پسینے کے لائے دیتے تھے۔ دیکھا جائے تو ان کا یہ عمل زیادہ بے جا بھی نہ تھا، لیکن مجھے حیرت یہ تھی کہ آخر وہ میرے کسی بھی جواب پر اعتبار کیوں نہیں کر رہی۔ ان میں سے ایک عورت جس کے بال کٹے ہوئے تھے اور نیلی جینس پہنے تھی، غالباً خاصا قیمتی گل آنکھوں پر لگائے ہوئے تھی، کچھ زیادہ ہی بے باک تھی۔ پتہ لگا کہ وہ خاتون کسی انگریزی میگزین سے تعلق لگائے تھی۔
کچھ زیادہ ہی بے باک تھی۔ پتہ لگا کہ وہ خواتین کی کسی انگریزی میگزین سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے تو مجھے چھوڑا ہی نہیں۔ میرا بھی کہ میری شادی ہو گئی ہے، یہ میں کنوارا ہوں، بچے کتنے ہیں اور وہاں اکیلا کیوں رہتا ہوں، میری بیوی بچے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے، اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کے سبب بیوی سے کتنے عرصے تک دور رہنا پڑتا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے دوسروں سے یہ بھی معلوم کیا کہ میں شراب پیتا ہوں یا نہیں، اور کیا میں عورتوں کا پرانا شکار ہوں۔ عجیب وقت تھا۔ اخباروں میں رام دائی کی پوری تصویر، جس میں پوری صورت حال کی وضع شامل تھی، چھپی تو اس کے برابر میں میری تصویر موجود تھی۔ یہ خبر کر میرے سیدھے سادی بیوی کو نڈھال کیفیت اور اسی حالت میں میری 1.5 برس کی بچی کو بھوک پیاس کے نقاہت میں سنبھالنے کا احوال جن لوگوں نے بعض میں مجھے بتایا کہ اس نے اس اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ ایک بڑی الجھن یہ بھی تھی کہ پولیس کو پورا یقین تھا کہ میرے بیانات محمل ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے ایذا پہنچانے کے لیے اپنا ذہن تیار کر لیا ہے، کیونکہ ایک بڑے کڑوے اور تیکھے تیوروں کے ساتھ مجھ سے کہا گیا کہ سچ بول کر لینے کا مجھے ایک ہی آخری موقع اور دیا جا رہا ہے۔ مگر میرے بے بسی میں عجیب تھی کہ میرے پاس انہیں کیا کچھ نیا بتائیں۔ ظاہر ہے کہ میں اس نے پھر وہی کہا جو کہتا چلا آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ پولیس بھی میری دباؤ اور خاص طور پر سیاسی دباؤ کے سبب الجھن میں تھی کہ کیوں سرکار وہاں کے علاقے کے ووٹوں کا شمار کر کے معاملے میں ایک خاص رقم کے ساتھ دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر ایک پریشانی یہ بھی پیدا ہوئی کہ وہ سماج تنظیم جو عام خوشحالی اور ترقی کے نام پر مجبوروں اور ناداروں کے گھر بار اجاڑنے کے سخت خلاف تھے۔ ان کے دلائل کی مدد لے کر سرکار مخالف سیاسی جماعتیں بھی طوفان اٹھانے میں لگ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے سے غریبوں کو اٹھا کر دوسرے انجان اور اجنبی علاقے میں بے سر و سامان کی حالت میں پھینک دیا جائے۔ ان غریبوں کے گھر بار ہی نہیں چھوٹے بلکہ ایک مخصوص علاقے کے منصوب ان کا مخالف جماعتوں کے لیڈر بھلا وہ موقع کیوں گنواتے۔ حرکت میں آتے ہی انہوں نے پتہ لگایا کہ رام دائی کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ بے دخل لوگوں کو معاوضہ دے جانے یا نئے علاقے میں بسائے جانے میں معاملہ میں دلالوں کی کھلی لوٹ کی انہوں نے قلعی کھول رکھی۔ رام دائی کے مفلوج الحال نابینا اور ضعیف چچا کو انہوں نے ٹی وی پر پیش کر دیا، جس نے لوگوں کو بتایا کہ وہی بے دخل کیے گئے لوگ سرکار سے معاوضہ یا زمین کا پتہ حاصل کر پا رہے ہیں، جو دلالوں کی کمیشن کی پیشگی رقم ادا کرنے کے حالات میں بھی ہیں۔ رام دائی حسب دلدل کے کنارے لا کر ڈالی گئی تھی۔ وہاں کے جھاڑیاں صاف کرنے میں اس کے 8 برس کے بچے کو کوڑیا لے سانپ نے ایسا ڈاسا کہ بغیر ڈاکٹر والے ہسپتال سے مرا ہی نکلا، لیکن وہ تب بھی ہمت نہ ہاری۔ مگر جب وہ دفتروں کے چکر لگاتی تو دلال اسے گھیر لیتے اور افسران کو
پلانے کے لیے کم سے کم 2000 روپے کا مطالبہ کرتے۔ ایسے نابینا کا یہ کہنا تھا کہ رام دائی کا یہ امید تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں بٹی ہوئی موج کی رسی بیچ کر شاید ہی کسی مہینے میں مطلوب رقم جمع کر لے گی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ بعض پرس ابتدائی منزل میں ہی بات اس قدر گنجلک بن گئی کہ پولیس کا مجھ پر شک ہٹا ہی نہیں۔ اب میں بھی پولیس کو کیسے سمجھاتا کہ رام دائی میرے پاس اس وقت رسی بیچنے آئی تھی جب مجھے اپنی دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے انہیں یہ سمجھنا مشکل تھا کہ جو پیشہ اختیار کرنے کے لیے میں نے کیسی پریشانیوں کا بعد ڈگری حاصل کی ہے، اور جس علاقے میں میں کوئی دوسرا کام یا پیشہ اختیار کرنے کے لائق ہی نہ رہ گیا تھا، وہی پیشہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ قول کہاں تک صحیح ہے کہ آدمی بس کسی خاص لمحے اور کسی مخصوص ذہنی دباؤ کی حالت میں ہی خودکشی کر سکتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ بہرحال اسی وقت مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ہاں اتنا ضرور تھا کہ رام دائی نے ہاتھ میں رسی دیکھ کر ایک بار مجھے یہ زور لگایا تھا کہ قدرت بھی شاید خود میری مدد کر رہی ہے۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ میں جو رسی دیکھی تھی وہ زیادہ موٹی نہ تھی، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ذرا مضبوط رسی درکار ہے۔ یہ سن کر اس نے تیزی سے رسی کو ایک اسٹول کے سہارے کمرے کے چھت پر کنڈے میں بھی ڈال دیا، اور مجھے اسے اس کے دونوں سروں کو باندھ کر ہاتھ سے جھٹکا دے کر مجھے رسی کی مضبوطی کا بھروسہ بھی دلایا۔ مگر میں نے رام دائی سے صاف کہہ دیا کہ رسی اتنی مضبوط نہیں جیسی کہ مجھے ضرورت ہے۔ لیکن رام دائی کچھ مایوسی کے ساتھ مجھے ہر طرح سے رسی کی مضبوطی کا یقین بھروسے ہوئے گلے اور باندھے ہوئے آواز میں دلائی رہی، مگر آخری بار اسے خریدنے سے منع کر کے اس سے پیچھا چھڑانے کی خاطر میں باہری کمرے میں سے اٹھ کر اندر باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سوچ کر کہ وہ چلی گئی کہ واپس آیا تو غصے میں آیا کہ وہ گئی نہیں۔ میں یہ سوچ کر بددل بھی ہوا کہ وہ اپنے افلاس اور سر و سامانی کا واسطہ دے کر اور بچوں وغیرہ کے فاقوں کی داستان سنا کر مجھے دیر تک پریشان کرتی رہی۔ کیسی بے بسی ہے، پتہ نہیں کہ رام دائی کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی۔ اب سوچتا ہوں تو شرم آتی ہے۔ غالباً میں کھیل کے میدان کے زیادہ شاطر کھلاڑی تھا، کیونکہ رام دائی تو مجھے بس اتنا بتانے کے لیے اس کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی کہ جس رسی کو میں اپنے لیے کمزور سمجھ رہا تھا اس کے لیے کتنی مضبوط تھی۔ اس کے پوری بدن کو ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ ختم۔